یعنی فعل مستقبل مکمل، آنے والے زمانے میں یعنی کوئی کام مکمل ہو چکا ہوگا. ٹھیک، مثال کے میں اس کی آپ کو سمجھانے کے لیے مثال کچھ اس طرح سے دیتا ہوں. آپ کالم 1 میں اس سینٹنس پہ ذرا غور کریں. یہ سیکنڈ نمبر پہ جو لکھا ہوا ہے کہ مارکیٹ بند ہو چکی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا، مثال کے طور پہ آپ مارکیٹ سے آتے ہیں گھر، اور آپ کو کوئی بندہ کام کہتا ہے کہ مارکیٹ میں کوئی کام ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ یار اب تو مارکیٹ بند ہو چکی ہوگی، یعنی اب مارکیٹ بند ہو گئی ہوگی. ہو چکی ہوگی یا ہو گئی ہوگی ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، ایک طرح کی ایکسپیکٹیشن کہی جا سکتی ہے. ٹھیک، جیسے کہ گاڑی اسٹیشن چھوڑ چکی ہوگی. ٹھیک، یا گاڑی نے اسٹیشن چھوڑ دیا ہوگا. ایک طرح کی ایکسپیکٹیشن ہے نا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک اور میں مثال دے دیتا ہوں کہ آپ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جاتے ہیں، تو آپ دوسری کلاس میں جب جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی کلاس میں اگر لڑکے پڑھ رہے ہوں تو آپ دوسری کلاس میں یہ بات جا کے کہیں گے کہ جو لڑکے تھے اس کلاس میں وہ اب پڑھ چکے ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو ہے نا، وہ پہلے آپ جب آئے تو پڑھ رہے تھے تو تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا، تو آپ انہیں کہیں گے کہ وہ اب اپنا تقریباً وہ پڑھ چکے ہوں گے، کام جو آپ نے دیا تھا وہ ختم کر چکے ہوں. ٹھیک ہے، اب میرے خیال میں آپ کو یہ سچویشن کا پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہیں ان میں ہم دا فیوچر پرفیکٹ ٹینس جو ہے نا اس کے رول اپلائی کرتے ہیں اردو کے جو سینٹنسز ہوتے ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک، اب کالم 1 پازیٹیو سینٹنس لکھا ہوا ہے کہ میں لاہور جا چکا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے 3 سمپل سے سینٹنس لکھے، ان کو میں ابھی آپ کے سامنے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. میں لاہور جا چکا ہوں. آئی ہمیشہ جو ہے وہ آئی اور ہوئی کے ساتھ شیل آتا ہے، موسٹ آف دا ٹائم شیل آتا ہے. آئی شیل ہیو گون ٹو لاہور. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو 1-2 چیزیں اور بتانی رہ گئیں کہ اس کی جو پہچان ہے ان کے آخر میں جو سینٹنسز ہوتے ہیں ان کے آخر میں آتا ہے موسٹ آف دا ٹائم چکا ہے، چکے ہوں گے. ٹھیک ہے، چکا ہوگا، چکی ہوگی، اس طرح کی. ٹھیک ہے، چکا ہے بالکل نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آخر میں چکا ہوگا، چکی ہوگی، اس طرح کا سینٹنس ہوتا ہے. اور بنانے کا طریقہ جو ہے نا، سبجیکٹ یعنی ہی، شی، اٹ، دے، ان کے بعد جو ہے نا، سبجیکٹ کے بعد ول ہیو لگتا ہے یا شیل ہیو لگتا ہے. آئی اور وی کے ساتھ شیل ہیو، جبکہ باقی مادہ کے ساتھ ول ہیو. اور اس کے بعد ہیو آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ورب کی جو ہے نا تیسری فارم لگے گی. اس لیے ہم شیل ہیو اور ول ہیو کے بعد ہمیشہ جو ہے ورب کی تیسری فارم لگاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اب میں سیکنڈ سینٹنس پہ آتا ہوں. مارکیٹ اب ول ہیو کلوزڈ. ٹھیک ہے جی، مارکیٹ بند ہو چکی ہوگی. اسی طرح یہ تھوڑا سینٹنس لانگ ہے، اور کیجیے گا اس کے.
علی شام سے قبل اپنا کام ختم کر چکا ہوگا. علی will have finished اپنا کام. his work یعنی اس کا کام ہے نا علی کا. his work اب جی ٹائم اس نے بتایا بیفور ایوننگ. ٹھیک ہے, بیفور ایوننگ. اسی طرح آپ نے ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اب مجھے امید ہے کہ آپ کو پازیٹیو فکرات سمجھ آ گئے ہوں گے. اب میں نیگیٹو فکرات کی طرف جاتا ہوں, یعنی اس کو منفی کس طرح بنانا ہے. تو منفی کے لیے میں نے پہلے ہی ان سینٹنس کو اس کالم میں لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ بڑا ایزیلی سمجھ سکتے ہیں کہ ہیو کے بعد سارے سینٹنسز میں ناٹ لگا ہوا ہے, بالکل پازیٹیو کی طرح ہے. جیسے آپ فرسٹ سینٹنس کی طرف دیکھیں گے, آئی شیل ہیو ناٹ گان ٹو لاہور, میں لاہور نہیں جا چکا ہوں. اب اس میں دیکھیں پازیٹیو میں کیا ہے کہ آئی شیل ہیو گان ٹو لاہور, میں لاہور جا چکا ہوں. ٹھیک ہے, صرف چینجنگ کیا ہوئی کہ ہیو کے بعد ناٹ. اسی طرح دوسرے سینٹنس کی طرف آپ آئیں کہ مارکیٹ ول ہیو ناٹ کلوزڈ, ہیو کے بعد ناٹ. اسی طرح تیسرے سینٹنس میں علی ول ہیو ناٹ فنشڈ ہز ورک بیفور ایوننگ, علی شام سے پہلے اپنا کام ختم نہیں کر چکا ہوگا. ٹھیک, یعنی ہم منفی بنانے کے لیے سیدھا ہیو کے بعد ناٹ لگا دیتے ہیں. ٹو مچ ایزی. ٹھیک ہے, اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طریقے سے پازیٹیو بنایا جاتا ہے دا فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے, اور کس طریقے سے ہم ان کو نیگیٹو میں چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو انٹروگیٹو یعنی سوالیہ بنانا سکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم دا فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے جو فقرات ہیں ان کو سوالیہ بناتے ہیں. فرینڈز, انٹروگیٹو یعنی سوالیہ بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, بہت ہی ایزی ہے, کوئی جان جوکوں کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سینٹنس جو پازیٹیو آپ کے سامنے فرسٹ کالم میں لکھا ہوا ہے اس کو ذرا غور کریں اردو میں, پھر اس کو اردو میں سوالیہ بنائیں تو آپ سمجھ جائیں گے. سینٹنس اردو میں ہے میں لاہور جا چکا ہوں گا, تو انگلش میں کیا ہوگا یہ اس کا انٹروگیٹو. ٹھیک ہے, اردو میں اس کا انٹروگیٹو ہوگا کیا میں لاہور جا چکا ہوں. اردو میں یعنی ہم نے پڑھا نا کہ میں لاہور جا چکا ہوں گا, تو اس کا اردو میں یہ پازیٹیو سینٹنس ہے تو اس کا اردو میں کیا ان ہوگا سوالیہ, کیا میں لاہور جا چکا ہوں, سوال ہے نا. تو سمپلی ہم کیا کرتے ہیں کہ سوالیہ بنانے کے لیے اردو میں تو کیا شروع میں لگا دیتے ہیں نا, جیسے سینٹنس ہے میں لاہور جا چکا ہوں گا, اب شروع میں کیا لگا رہے ہیں تو سوالیہ بن جاتا ہے. تو انگلش میں بس تھوڑی سی شفلنگ کی جاتی ہے, تھوڑی سی چینجنگ کی جاتی ہے. جیسے اردو میں تھوڑی سی چینجنگ کی جاتی ہے نا کہ صرف ایک ورڈ نیو لگا دیا جاتا ہے کیا, تو اسی طرح جو انگلش ہے نا وہاں پہ کوئی نیو ورڈ نہیں لگاتے. ٹھیک ہے, صرف جو ایک شیل ورڈ ہے یا ول ہے اس کو ہم سینٹنس کے شروع میں لے آتے ہیں. یہ تو اردو سے بھی ایزی ہے, نیو ورڈ بھی نہیں لگانا پڑتا. ہاں ذرا دیکھیں, اس کو آپ نے فکرے کے شروع میں لے آنا ہے تو یہ کوسچن مارک یعنی کوسچن بن جائے.
ٹھیک ہے، اردو میں ہے کیا میں لاہور جا چکا ہوں گا. ٹھیک ہے، تو اس کا سوالیہ کیا بنے گا؟ شیل کو ہم فقرے کے شروع میں لے آئیں گے. شیل آئی ہیو گون ٹو لاہور، اور آخر میں کوشچن مارک. ٹھیک ہے، اسی طرح کیا مارکیٹ بند ہو گئی ہوگی؟ بالکل سیم ٹو سیم اسی طرح. ول کو فقرے کے شروع میں لے آئیں گے تو یہ سوالیہ بن جائے گا، یعنی انٹروگیٹو بن جائے گا. ول مارکیٹ ہیو کلوزڈ، اور آخر میں کوشچن مارک. اسی طرح اس سینٹنس میں ول کو سینٹنس کے شروع میں لے آئیں گے تو یہ ہو جائے گا کہ علی شام سے قبل اپنا کام ختم کر چکا ہوگا. سوالیہ بنے گا کیا علی شام سے پہلے اپنا کام ختم کر چکا ہوگا؟ تو اس کے لیے ول کو فقرے کے شروع میں لائیں گے. ول علی ہیو finished his work before evening، اور آخر میں کوشچن مارک. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ کس طریقے سے ہم پازیٹیو جو سینٹنس ہیں ان کو نیگیٹو میں کرتے ہیں، اور کس طریقے سے جو پازیٹیو سینٹنس ہیں ان کو سوالیہ بناتے ہیں، یعنی انٹروگیٹو بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کو نہ اس میں سے سمجھ آئی ہو تو لازمی طور پر نیچے کامنٹ سیکشن میں مینشن کیجئے، اور اپنا پیڈیا.com کے کانٹینٹ کو بھی پڑھیے. ٹھیک